یہ بیج کون بول رہا ہے؟ تنظیمیں بول رہے ہیں, BLA ہے, BRA ہے, BLF ہے, کہ مطلب ایک زبان بولنے والے کو دوسرے زبان بولنے والے کی طرف آپ خلاف اٹھا رہے ہیں. مطلب پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ صرف بلوچ ہی بلوچستان میں رہ سکتا ہے, پنجابی بھی رہتے ہیں, سندھی بھی رہتے ہیں, وہ بلوچی نہیں بول سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو مار دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ بھی ان کی مذمت کر رہے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ہم ادھر بھی جاتے رہے ہیں, اس ساتھ والے کیمپ میں بھی وہ بھی اس پرتشدد جتنے بھی واقعات ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں. آپ ایک عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے, سابق وزیر ہوتے ہوئے, چاہے ان سے اظہار یکجہتی کریں اور ایک آواز بنے. بالکل, میں نے ہر ٹائم ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے. وہ ہے جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں. میں نے ان کو آج بھی کہا ہے, آج بھی میں سٹینڈنگ میرا وہی ہے کہ جینیون مسنگ پرسنز کو آج میں کنڈم کرتا ہوں. لیکن آپ لوگ بھی شہداء کی فیملیز کے حوالے سے آواز اٹھائیں. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شہید سراج رحسانی کے خلاف وہ مذمت کریں, اس کی شہادت کی مذمت کریں. اس بچے کے والد شہید ہوئے ہیں, اس بچے کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے نا جی. ایک والدہ ہے, اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے, اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کئی وعدے کیے ہوئے تھے, وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتا, تو اس بیچارے کے کیا قصور تھا؟ تو وہ بھی کنڈم کریں. ایک راہ, ایک جو پرسپیکٹو ہے وہ نہ دکھائیں, پوری سٹوری دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس میں شہیدوں کا بھی ایشو ہے. وہ شہید جو کہ پاکستانیت پر, پاکستانی شہریت ہونے پر شہید ہوتے ہیں, ان کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. آپ کی بات جمال اس بات سے تو واضح ہے کہ ایشو ہے, لاپتہ افراد کا ایشو بھی ہے, جو آپ بیان کریں وہ بھی ایشو ہے. کون ایڈریس کرے گا؟ ریاست آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے اس ایشو کو نظر آ رہی ہے؟ ریاست کو سمجھنا چاہیے, اور کبھی کبھار اگر ریاست نہیں سمجھتی اچھائی سے, تو اسی لیے تو ہم دھرنے پہ آئے ہیں. کبھی کبھار وہ زور کا بھی زبان سمجھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایڈریس کرے, ہمارے آواز سنے, کیونکہ یہ شہادتوں کا سلسلہ آج شروع نہیں, بڑا پرانا سلسلہ ہے, لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا. اس میں ہمارے سول ادارے بھی شہید ہوئے ہیں, ہمارے یہ چاچے کا بیٹا شہید ہوا ہے, دکان چلاتا تھا, یہ آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو ان کو بھی سنا جائے نا. وہ بلیم کسی اور کو کریں, آپ کسی اور کو کریں, اور درمیان میں پس رہی ہے بلوچ قوم. بلوچ, بالکل بلوچ قوم پس رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا آپ, اور اہم مطالبات کیا ہیں آپ کے؟ ہمارے اٹھیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کیوں نہیں سنا جاتا؟ ہمیں کتنے شہادتیں اور دینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں اگر بلوچ جینوسائیڈ ہے تو ہم بھی بلوچ جینوسائیڈ ہے. صرف بلوچ جینوسائیڈ نہیں, پنجابی بھی جینوسائیڈ ہے, پشتون جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے مطالبات آپ سنیں کہ ہمارے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن رکھیں کہ شہداء کی فیملیز کو بھی انصاف ملے نا. بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک لاپتہ کا کیس بھی چل رہا ہے, اس میں جا کے فریق بنے اور وہاں پر جا کر فیض عیسیٰ صاحب درخواست کریں کہ میں درخواست گزار ہوں, سابق عوامی نمائندہ ہوں, اور اس وقت بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں, آپ اس کیس کو ٹیک اپ کیجئے اور اس پہ کمیشن بنائیے. یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, پروٹیسٹ ہمارا حق ہے, پیسفل رائٹ ہے ہمارا. یہ لوگ کیونکہ یہ میرا پریکٹیکل ایکٹ کی بات کروں نا. جی, پریکٹیکل ایکٹ بھی ہے, ادھر بھی ہم جائیں گے, لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ادھر نہ دوں گا, یہ خاندانوں کا فیصلہ ہے. وہ اگر یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں نہیں آتے, یہ تو کوئی نہیں اٹھاتا. ان کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے, اب ہمارا بھی انشاءاللہ جائے گا, ہمارا بھی انشاءاللہ جائے گا, امید کرتے ہیں جائیں گے ضرور. کیونکہ چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ جو خود درخواست گزار نہیں بن سکتا اس کو آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں, ہم خود بھی جائیں گے, اور ہم میڈیا کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اب مسنگ پرسنز کی ایشو دکھاتے ہیں, ہمارا بھی ایشو دکھائیں تاکہ بلوچستان کور ملی ہے. ماشاءاللہ آج ان کو تو 17 دن میں نہیں ملی جو آپ کو ایک دن میں ملی ہے. دیکھیں جی, یہ ایشوز تو ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن آپ لوگ بھی دکھائیں نا, آپ لوگ بھی دکھائیں. آپ نہیں, بلوچستان آپ آئیں, شہداء کے گھر آپ آئیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کو بھی دکھائیں. کاکڑ صاحب کا یہ کہنا کہ انویسٹیگیٹر جرنلزم جو ہے آپ میرے پر فرض نہیں, آپ پر فرض ہے, ہمیں اپنے فرائض سر انجام جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں. کسی علاقے میں وہ خود بھی تو سیکیورٹی کے بغیر جو ہے وہ جا کے دکھائیں کہ بھائی یہ ہے, ہم نے امن قائم کیا, آ جائیں. ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ نے امن قائم کیا ہے. آپ کسی بغیر کسی فوجی کانوائے کے بغیر اگر امن قائم کرنا اتنا آسان ہوتا, وہ ہم کب کا کر لیتے, وہ کب کا کر لیتے, مجھے پتا نہیں ہے. آپ ان سے یہ سوال کر سکتے. لیکن جو سرفراز بگٹی صاحب کا اور کاکڑ صاحب کا بیانیہ یا ان کا جو موقف ہے, جو یہ ساتھ ہی مسنگ پرسنز کا ایک دھرنا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ان کو کوئی ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں, اور یہ جو بھی کلنگز ہوئی ہیں بلوچستان میں ان میں ان کی فیملیز کا بھی ہاتھ ہے؟ آپ ان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ پروون ہے کہ جب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں,
وہ مسنگ لوگ پی سی ہوٹل کے دھماکے میں بھی ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا جی, گوادر میں جو ہوا تھا, کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی وہ آئے ہوئے تھے. تو کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں, وہ مجھ سے بہتر شاید جانتے ہیں کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نہیں, انوار کاکڑ کا کہہ رہا ہوں. تو یہ ایشو ہے کہ کچھ لوگ تنظیموں میں ملوث ہیں جو کہ مسنگ ہیں, اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے.